بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مثله القائلون ولا يوصي ما أولادهم ولا يؤدي حق المجتهدون الذي لا يسأل بحق ولا نعط الموجود ولا أصل المعروف ولا عبد الموجود فترك الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وتدل الصخور ما يدعنا وارض الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم أكرمكم عند الله أتقاكم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد حضرت ہے پیغام ربانی ہے خدا کا حکم ہے کہ میری نظر میں وہ زیادہ کریم ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے زیادہ متقی ہے. اللہ نے اپنی نظر میں اسے شریف جانا اسے کریم جانا اسے محترم جانا اسے مکرم سمجھا اسے محترم سمجھا اسے معتبر جانا کہ جس کے پاس گناہوں سے بچنے کا راستہ ہے اور اپنے کو انسان گناہوں سے بچاتا ہے. دنیا میں انسانوں نے اپنے عرفان اور اپنے تعارف کا ذریعہ مال کو بنایا، دولت کو بنایا، تخت و تاج کو بنایا، جاہ و حشم کو بنایا، زمین و جائیداد کو بنایا، مال و منال کو بنایا، کثرت اولاد کو بنایا. لیکن اللہ نے مال و منال کو ذریعہ عزت نہیں بنایا. اللہ نے زمین و جائیداد کو ذریعہ عزت نہیں بنایا. اللہ نے اولاد کی کثرت کو ذریعہ عزت نہیں بنایا. اللہ نے اولاد کی کثرت کو ذریعہ عزت نہیں بنایا. اللہ نے تخت و تاج کو ذریعہ عزت نہیں بنایا. بلکہ خدا نے کہا کہ میرے نزدیک وہ معتبر ہے، وہ کریم ہے کہ جو پرہیزگار ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے اور جو اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، نیکیوں کو انجام دیتا ہے، برائیوں کو یہ سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے. اس کا حکم ہے کہ وہ برائیوں کو چھوڑ دے اور نیکیوں کو اختیار کرے. لہذا وہ بندہ زیادہ کریم ہے، وہ زیادہ معتبر ہے کہ جو خدا کا عرفان رکھتا ہے اور خدا کا خوف رکھتا ہے اور خدا کا ذوق اور اپنا شوق اپنے دل میں رکھتا ہے اور اس بات کو تصور کرتا ہے ہر کام کے کرنے سے پہلے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، لہذا مجھے وہی کرنا ہے جو اچھا ہے، مجھے وہ نہیں کرنا کہ جو برا ہے. مجھے نیک کام کرنا ہے، مجھے نیک امر کو بجا لانا ہے، مجھے نمازیں پڑھنا ہے، مجھے روزے رکھنا ہے، مجھے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا ہے، اچھی تربیت دینا ہے، اچھا ان کو سنسکار دینا ہے، اچھی ان کی پرورش کرنا ہے، تاکہ میرے بعد یہی میرے تعلق کا ذریعہ ہے، میرے بعد یہی میرے نام کی بقا کی ضمانت دار ہے اور یہی وہ چراغ ہے کہ جو ہماری لیے روشنی کریں گے اور ہمارے تعلق کا ذریعہ بنیں گے. عزیزان محترم، جہاں اللہ نے تقوی کو اس قدر جو ہے منزلت دی ہے اور اس قدر عظمت دی ہے، اس قدر فضیلت دی ہے کہ مال و منال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اعلیٰ اولاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، زمین و جائیداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جاہ و حشم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی مرتبے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ حیثیت اگر ہے تو اس مرتبے کی ہے کہ جس میں اللہ نے تقوی کو جو ہے شرف عزت قرار دیا اور تقوی کو جو ہے اللہ نے بہترین دولت بتایا اور تقوی کو جو ہے اللہ نے بہترین عزت کا ذریعہ قرار دیا. تو اللہ نے تمہیں مال اس لیے نہیں دیا کہ تم سر اٹھا کے چلو، اللہ نے تمہیں مال اس لیے نہیں دیا کہ تم غرور کر کے چلو، اللہ نے تمہیں دولت اس لیے دی تاکہ تمہارے اندر جھکاؤ پیدا ہو جائے کہ جس طرح ایک ثمر آور درخت ہوتا ہے جب اس پہ پھل لگتے ہیں تو کوئی شاخ کو آپ نے پھل کے بعد نہیں دیکھا کہ وہ جو ہے شاخ کس طرح اکڑی کھڑی ہو، بلکہ پھل کے آنے کے بعد ہر شاخ جھک جاتی ہے. جس طرح پھل کے آنے کے بعد شجر کی شاخیں جھک جاتی ہے، پیڑ کی شاخیں جھک جاتی ہے، اسی طریقے سے ہر بندہ مومن نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، حج کرنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، خمس دینے کے بعد، امر بالمعروف کرنے کے بعد، نہی عن المنکر کرنے کے بعد، اچھا کرنے کے بعد، نیکیوں پہ چلنے کے بعد اس کو چاہیے کہ اس طرح جھک جائے جس طرح ایک درخت جھک جاتا ہے. اس لیے کیونکہ اس بارگاہ میں جو جھکتا ہے وہ عزت پاتا ہے، جو اکڑ جاتا ہے وہ قابل ضلالت ہو جاتا ہے، قابل لعنت ہو جاتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ نے تمہیں اس لیے واجبات کے گھیرے میں رکھا، تمہیں اس لیے واجبات کی چار دیواری میں رکھا کہ تم عمل کرتے چلے جاؤ اور اس قدر جھکتے چلے جاؤ کہ تمہیں اگر کوئی دیکھے تو راہ مثال بنا لے، اگر کوئی تمہیں دیکھے تو راہ ہدایت سمجھے، اگر کوئی تمہیں دیکھے تو راہ عمل سمجھے، اگر کوئی تمہیں دیکھے تو ایک جیتی جاگتی دین کی تصویر سمجھے، اگر کوئی تمہیں دیکھے تو تم سے کچھ سیکھنے کو اس کو ملے، اس سے تم کو گمراہی کے پہلو نہ ملے، اس سے تم کو اچھائی کے پہلو ملے، حسنات کے پہلو ملے اور خوبیوں کے پہلو ملے. اس لیے کیونکہ نماز انسان کو نکھارتی ہے، نماز انسان کو سنوارتی ہے، نماز انسان کو بناتی ہے، نماز انسان کو بلند کرتی ہے، نماز انسان کو انسان بناتی ہے، انسان کو مسلمان بناتی ہے، مسلمان کو سلمان بناتی ہے، بے زر کو ابو ذر بناتی ہے، بے زر کو صاحب زر بناتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب عزیزان محترم، ہم آپ کی خدمت میں بات عرض کرتے ہیں کہ دیکھو تقویٰ بہت بڑی عزت کا نام ہے، تقویٰ بہت بڑی دولت کا نام ہے، تقویٰ بہت بڑے سرمایہ کا نام ہے. تو اللہ نے تمہیں تقوی کی زندگی اس لیے دی تاکہ تم کو زمین پہ چلنا آ جائے اور زمین پہ چلنے کے ساتھ تم کو زمین پہ رہنے کے طریقے معلوم ہو جائے. کیونکہ اس زمین پہ نہ جانے کتنی مخلوقات خدا کی رہتی ہے لیکن نہ ان کے لیے کوئی شریعت ہے، نہ ان کے لیے کوئی امام ہے، نہ ان کے لیے کوئی ہادی ہے. میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کے دماغ بیدار ہے، آپ کے ذہن بیدار ہے تو جملہ سنیے گا. جتنی مخلوق کائنات میں ہے نہ ان کے لیے کوئی نبی ہے، نہ ان کے لیے کوئی رسول ہے، نہ ان کے لیے کوئی ہادی ہے، نہ ان کے لیے کوئی لیڈر ہے، نہ ان کے لیے کوئی پیشوا ہے، نہ ان کے لیے کوئی رہنما ہے، نہ ان کے لیے کوئی ہادی ہے. بلکہ یہ شرف دیا اللہ نے انسان کو کہ انسانوں کی ہدایت کا جب مسئلہ آیا تو اللہ نے ہدایت کے لیے انسانوں کے اس معصوم فرشتے کو رکھا، اس معصوم بشر کو رکھا کہ جس کا نام آدم رکھا. آدم پہلا وہ شخص ہے کہ جو ہدایت کرنے والا بھی ہے اور ہدایت دینے والا بھی ہے. کوئی آدم کے علاوہ دوسرا آدم نہ تھا، وہی ایک اکیلا آدمی تھا کہ جو آدم کی شکل میں تھا، وہی ہدایت دے رہا تھا، وہی ہدایت لے رہا تھا. لیکن اس کے بعد میں جہاں سے اللہ نے سلسلہ ہدایت کو شروع کیا اور خاتم تک لا کر اس کو ختم نہیں کیا بلکہ خاتم کے فرزند آخر کی آغوش میں ہدایت کا بستہ ودیت کر کے آخرت تک کے لیے مومنین کو بتا دیا کہ سلسلہ ہدایت رکنے والا نہیں ہے. یہ آدمی کو شرف دیا، آدمی کو درجہ دیا، آدمی کو عزت دی، آدمی کو منزلت دی کہ تیرے نکھارنے کے لیے نبی دنیا میں بھیجے، قرآن بھیجی، ہادی بھیجے اور کیسے کیسے رہنما معصوم بھیجے کہ جو تیری ہدایت کے لیے ہے. لیکن خدا کی قسم میری جان قربان ہو جائے کہ جو پہاڑ اللہ نے جس جگہ پہ پیدا کیا وہ وہی کا وہی کھڑا ہے، جو شجر جہاں پیدا ہوا وہ وہی کھڑا ہے، وہ وہی کھڑا ہو کر اللہ کی اطاعت میں سر جھکائے ہوئے اور سر جھکا کے بتا رہا پروردگار جہاں تو نے نصب کر دیا ہم روز قیامت تک وہی اٹل رہیں گے. لیکن انسان تیری غفلت پر مجھے افسوس ہے. تجھے عقل جیسی دولت بھی دی، تجھے رسول جیسے ہادی بھی دیے، تجھے معصوم جیسے امام بھی دیے، تجھے قرآن جیسی کتاب بھی دی اور تجھے جہاں رہنا تھا تو پھر بھی وہاں نہ رہ سکا. تجھے جہاں قیام کرنا تھا وہاں قیام نہ کر سکا، تجھے جو کرنا تھا تو وہ نہ کر سکا. کبھی تو دین پہ ہے تو کبھی تو دنیا میں ہے، کبھی تو دنیا میں ہے تو کبھی تو دین میں ہے. تو اس طرح بھیڑوں کے گلے کی طرح ہو ہے کہ جس طرح ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کو ہکاتا ہے، وہ ایک طرف سے ہکا کے لاتا ہے تو دوسری طرف سے وہ ادھر چلی جاتی ہے. جب وہ ادھر سے ہکا کے لاتا ہے تو وہ ادھر چلی جاتی ہے. نبیوں کو پریشان کیا، اماموں کو پریشان کیا، ہادیوں کو پریشان کیا، رسولوں کو پریشان کیا، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے ذکر خیر سے جوڑنے کے لیے اس بات کا عہد کر لیا کہ میرے نبیوں کو تکلیف ہو تو ہو، میرے رسولوں کو زحمت ہو تو ہو، میرے اماموں کو زحمت ہو تو ہو، میرے رہبروں کو تکلیف ہو تو ہو، لیکن اے بندو میں تمہیں بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑ سکتا. اور وہ خدا جو کسی بھی حال میں ہم کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، اس سے بڑا کریم، اس سے بڑا مہربان، اس سے بڑا رحم کرنے والا کیا دنیا میں کوئی ہے؟ ہر زبان کہے گی نہیں ہے. اس لیے کیونکہ وہ خدا نے ہم کو بقا کے لیے پیدا کیا ہے،
فنا کے لیے پیدا نہیں کیا. اب اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو ذکر خدا میں مصروف رہو, ذکر خدا میں مصروف رہو. اب اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو تم میں کریم وہ ہے کہ جو عبادت گزار ہے, تم میں کریم وہ ہے کہ جو متقی ہے, تم میں کریم وہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے. اب اللہ کے نبی نے کیا تعریف کی؟ بھائی قرآن آیا نبی کے سینے پہ, قرآن کو لانے والا جبریل ہے, قرآن سنانے والا محمد ہے. جب ہم نے محمد سے پوچھا یا نبی اللہ, یا حبیب اللہ, اے سید الانبیاء, اے نبیوں کے سردار, اے تاجدار کائنات, اے فخر دو جہاں, اے مالک مختار, اے احمد مجتبی, اے وارث دین دنیا, اے مالک دو جہاں, اے ساقی کوثر کے مالک, اے جنت و جہنم کے مالک, اے حبیب خدا, ہمیں بتا دو کہ تقوی کی تعریف کیا ہے. لہذا ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی حقوق کا تقوی والایمان وہ کفر کا بغض المنفا. یا علی تیری محبت تقوی ہے اور تیرا بغض جو ہے وہ ضلالت ہے. یعنی نبی نے بتا دیا کہ تقوی کا معیار کچھ نہیں ہے, تقوی کا معیار یہی ہے کہ جو علی سے محبت کرے وہ متقی ہے, جو علی سے ہٹ جائے وہ دوزخی ہے. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو علی سے مل جائے وہ متقی ہے, جو علی علی کرے وہ متقی ہے, جو علی کے لفظ کی تبلیغ کرے وہ متقی ہے. اس لیے لفظ علی جو ہے کسی قرآن سے کم نہیں ہے, لفظ علی جو ہے نا کسی شریعت سے کم نہیں ہے. لفظ علی جو ہے وہ رحمان کی مرضی کا نام ہے. لفظ علی جو ہے پوری کائنات میں بھاری ہے. یہ لفظ علی کو آپ خالی لفظ علی نہ سمجھے, اس میں یہ کم 23,999 پیغمبروں کے کمالات ہے. جب اتنے نبیوں کے کمالات ہو اکٹھا ایک ذات میں جب جا کے کہیں علی بنتا ہے, لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ علی علی کرتے ہیں, نبی کا ذکر نہیں کرتے, نبی کا تذکرہ نہیں کرتے. ہم علی علی کا ذکر کر کے بتاتے ہیں کہ جب ہماری نظر میں علی کا یہ معیار ہے تو خدا جانے نبی کا ہماری نظر میں کیا معیار ہوگا. ہم علی علی کرتے اس لیے ہے تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ نبی ہے کیا, نبی کی عظمت کیا ہے, نبی کا مرتبہ کیا ہے. قرآن نے کہا میں یوزم شاعر اللہ ہے من تقوی القلوب. دیکھو اللہ کی نشانیاں جو ہے وہ اس کی آیتوں میں شامل ہوتی ہے. کیا ہے شاعر اللہ؟ شاعر اللہ میں شامل ہوتی ہے. کہا صفا مروا کو اللہ نے اپنی آیت میں شمار کیا ہے. جو صفا مروا کا جو ہے واقعہ, یعنی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں جو حاجی حج کرنے جاتا ہے تو وہ دوڑتا ہے, وہ بھاگتا ہے, اور بھاگنے اور دوڑنے کے بعد میں جو صحیح کرتا ہے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں اس کو صفا اور مروا کے نام سے جانا جاتا ہے. لہذا اس کو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہے. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ علم کیوں اٹھاتے ہو, لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ذوالجلالہ کیوں نکالتے ہو, لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ماتم کیوں کرے. قرآن سے ثابت کرو, قرآن سے بتاؤ. ہم نے کہا صاحب ہر بات قرآن سے ثابت نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا حضور قرآن سے نماز ثابت ہے, آپ نماز کے رکھتے ثابت کر کے مجھے دکھا دو. بھائی قرآن میں نماز کی اوقات کا ذکر ہے, 3 وقتوں کا ذکر ہے, آپ مجھے 5 کا ذکر دکھا دو. قرآن میں آپ کو 5 وقت کی ذکر کا اعلان نہیں ملے گا, 3 وقت کی نمازوں کا ذکر ملے گا, 5 نمازوں کا ذکر ملے گا, 5 اوقات کا آپ کو ذکر کہیں پورے قرآن میں نہیں ملے گا. اب عزیز احمد جس طریقے سے ہر بات کہ ہم تو قرآن سے مانتے ہیں, ہم تو قرآن سے دیکھتے ہیں, ہم تو قرآن والے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. جب تمہارے لیے کتاب خدا کافی ہے تو ہم نے کہا بھائی کتاب پہ ہی عمل کرنا, کتاب کے غیر پہ عمل نہ کرنا, قرآن پہ عمل کرنا, آیتوں پہ عمل کرنا. ہم نے اگر کہا بھائی رسول کو مانو, کہا رسول کو تو مانیں گے اس لیے قرآن ان پہ نازل ہوا. ہم نے کہا علی کو مانو, کہا صاحب قرآن سے دکھاؤ. ہم نے کہا حسن کو مانو, کہا صاحب قرآن سے دکھاؤ. ہم نے کہا حسین کو مانو, کہا صاحب قرآن سے دکھاؤ. ہم نے کہا ہمارے بارے اماموں کو مانو, کہا صاحب قرآن سے دکھاؤ. ہم تو قرآن والے ہیں, ہم قرآن کے علاوہ جاتے ہی نہیں. یہ کہیے بھائی کمال ہو گیا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر چیز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. کہا صاحب ہو نہ ہو لیکن ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں, ہم قرآن پہ عمل کریں گے. اس لیے ہمارے بزرگوں کے لیے قرآن کافی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے قرآن کافی ہے, ہم تو قرآن پہ عمل کریں گے. قرآن کے ہوتے ہوئے ہم ادھر ادھر نہیں جا سکتے ہیں. میں نے کہا صاحب اچھا اگر نہیں جا سکتے
لیکن اگر جانا پڑ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ دیکھیں جواب ہونا چاہیے بات کرنے کے لیے بھی. خالی بولنے کا نام تقریر نہیں ہے، خالی بولنے کا نام بیان نہیں ہے، خالی بولنے کا نام مجلس نہیں ہے. ہر بات کے پیچھے دلیل ہے، ہر بات کے پیچھے ثبوت ہے. میں نے کہا تھا بچہ یہ بتائیے اگر آپ ہر چیز قرآن سے مانگتے ہیں تو بتائیے قرآن میں کتنے نبیوں کے نام ہیں؟ کہا صاحب قرآن میں تو کل 25-26 نبیوں کے نام یاد ہے. اور نبیوں کی فہرست کتنی ہے؟ کہا صاحب 1,23,000 1,24,000 نبیوں پر ہمارا ایمان ہے. تو اب میں نے عرض کیا جب آپ ہر چیز قرآن سے مانتے ہیں، قرآن میں 25 نبیوں کے نام ہے، یہ باقی نام میں قرآن سے دکھائیے گا. اب سکتی گول ہو گئی، اب زبان بند ہو گئی، اب ہاتھ کا کام نہیں کرتا، اب دل و دماغ ساتھ چھوڑنے لگا. کہا صاحب حضور وہ تو 25 ہی نبیوں کے نام ہے. اما جب آپ 25 نبیوں کے نام کے ساتھ ہوتے ہوئے 1,24,000 نبیوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کم از کم آپ اسی طریقے سے 12 اماموں کی حجت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ سلام محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب لہذا یا تو شہر اللہ کی فہرستوں کو گھٹایا جائے یا اس نبیوں کی نبوت کی فہرستوں کو بڑھایا جائے. اب کیا خیال ہے؟ اب جس طریقے سے ہر نبی اپنی عصمت کی وجہ سے معصوم ہے، اب اسی طریقے سے ہر امام اپنی نسبت کی طرح سے جو ہے قابل احترام ہے، قابل عظمت ہے. ان کو اللہ نے امام بنایا، اور جن کو خدا امام بنا دے، جن کو خدا رہبر بنا دے، جن کو خدا پیشوا بنا دے، ان کو اگر کائنات بھی مل کے گرائے تو وہ گر نہیں سکتے. اگر ان کو کائنات بھی اپنی جگہ سے ہٹائے تو وہ ہٹ نہیں سکتے. اس لیے ہم نے کائنات میں دیکھا کہ کسی نے 2 نعرے لگا کے کسی کو بنا دیا، کل کسی نے 3 نعرے اس کے خلاف لگا کے اس کو ہٹا دیا. عزیزان اور یہ دنیا کے بننے والے ہیں اور دنیا کے بنانے والے ہیں کہ جہاں بننے والے بھی اور ہوتے ہیں اور بنانے والے بھی اور ہوتے ہیں. لیکن یہ خدا کا شکر ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، جن کو خدا بناتا ہے، جن کو خدا منتخب کرتا ہے، ان کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، ان کی عظمت بہت اونچی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو تقویٰ اختیار کرو، اس لیے کہ میری نظر میں وہ زیادہ متقی ہے، وہ زیادہ کریم ہے کہ جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے. وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھے. اسلام میں عمل سے غرض ہے، اسلام میں عمل سے مطلب ہے، باقی کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر آپ کا عمل اچھا ہے تو آپ کو رسول خدا گلے لگائیں گے. اگر آپ کا عمل اچھا ہے تو آپ کو مولانا متقیان پہلو میں جگہ دیں گے. اگر آپ کا عمل اچھا ہے آپ کو خدا اپنا تقرب حاصل کرے گا. اگر آپ کا عمل اچھا ہے تو خدا آپ کو اپنے پہلو میں بٹھائے گا. اس لیے کہ شریف لوگوں کی جگہ پر شریف بیٹھتے ہیں، بخیل نہیں بیٹھ سکتے، عیبدار نہیں بیٹھ سکتے. ہمارا یہی جھگڑا ہے. ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تو وہاں خدا نے کہا وَمَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ. جب اللہ کسی آیت کو اٹھاتا ہے تو جب تک نہیں اٹھاتا جب تک کہ اس کی جگہ پر اس کے جیسی یا اس سے بہتر آیت کا انتظام نہ کر دے. اللہ نے رسول کو نہیں اٹھایا کائنات سے اس وقت تک جب تک کہ اس کے جیسا، اس سے بہتر ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جب تک کہ اس کے جیسا اللہ نے انتظام نہیں کر دیا. اور اللہ نے اس کا انتظام کیا جس کو قرآن نے علی کہا، جس کو تاریخ نے علی کہا کہ یہ علی ہے رسول کے جیسا، یہ علی ہے نبی کے جیسا، یہ رسول کا بھائی ہے، یہ رسول کا داماد ہے، یہ شوہر بطول ہے، یہ فاتح خیبر ہے، یہ حبیب الاحباب ہے، یہ کریم الاکرام ہے، یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، یہ فاتح خیبر ہے، یہ مرد میدان ہے، یہ نفس پیمبر ہے، یہ تاجدار کائنات ہے، یہ مالک حوض کوثر ہے، یہ مالک جنت و نار ہے، یہ مالک رزق ہے، یہ رزق کا دینے والا ہے، یہ مالک حیات ہے، یہ مالک ممات ہے. سب کچھ اللہ نے اس کے حوالے کر دیا. اس کے دائرے مرضی سے گزرتا رہے گا. ہر نعمت الہی اس کے ہاتھوں سے پہنچتی رہے گی. اللہ نے ذریعہ بنایا
انسان کی عزت کے لیے، اور اس عزت کے درمیان اللہ نے علی کو وسیلہ قرار دیا۔ زندگی علی کے وسیلے سے ہے، روزی علی کے وسیلے سے ہے، حیات علی کے وسیلے سے ہے، علم علی کے وسیلے سے ہے، حیات علی کے وسیلے سے ہے، بقا علی کے وسیلے سے ہے۔ اللہ نے سب کچھ اس کے حوالے کر کے جو ہے کائنات کو ایک درس دینا چاہا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اہل بیت رسول تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہ چاہتے ہو کہ جو میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں تم وہ چاہتے ہو۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے اہل بیت رسول کو دیا کہ تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہ چاہتے ہو کہ جو میں چاہتا ہوں۔ لہذا کائنات میں اہل بیت رسول نے ہمیشہ وہ چاہا کہ جو رب کی مرضی تھی، جو رب کی رضا تھی، اسی کی رضا کو پیش نظر رکھا۔ کبھی اپنے جذبات کو، کبھی اپنے خیالات کو، کبھی اپنے آرزوؤں کو دین میں داخل نہیں کیا، بلکہ جب عمر ابن عبدبد کا واقعہ سامنے آیا اور آپ اس کے سینے پر سوار ہو گئے تو اس کم وقت نے لاب دہن سے جو ہے آپ کے ساتھ گستاخی کی۔ تو یہ وہ ایسا فعل تھا کہ جو کسی بھی انسان کے لیے جذبات کو بھڑکانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لہٰذا وہاں بھی وہی ہو گیا، تو ایک مرتبہ جیسی جذبات بھڑکے، مولا علی اس کے سینے سے اتر آئے، اور اتر آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ نہیں، میں جذبات میں آ کر تجھے قتل نہیں کرنے والا ہوں۔ لہٰذا اپنے جذبات کو برطرف کیا اور پھر دوبارہ اس کے سینے پر سوار ہوئے، اور اس کے سینے پر سوار ہو کے تلوار سے سر اس کا جدا کرنے کے بعد ایک مرتبہ حیدری انداز میں اس کی زلفوں سے اس کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد مسلمان نے کہا یا رسول اللہ، آج تو مولا کا انداز بدلا ہوا ہے، آج مولا کی چال بدلی ہوئی ہے، آج مولا کی رفتار بدلی ہوئی ہے۔ کہا کیوں نہ بدلی ہوئی ہو؟ اس لیے ید اللہ نے سر کافر کو کاٹا ہے اور سر کافر کو تن سے جدا کیا ہے، لہذا وہ میرا بھائی ہے، اس کی میں چال کو بھی سمجھتا ہوں، اس کے انداز کو بھی سمجھتا ہوں، اس کے بیان کو بھی سمجھتا ہوں، اس کے حالات کو بھی سمجھتا ہوں۔ وہ کیونکہ یہ ایک ہی نور کا دوسرا ٹکڑا ہے، اس کا نام علی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ تمام منزلات ختم ہو گئے تو اس کے بعد میں ایک مرتبہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب اہل بیت رسول کی